ایک ارتباط کی بات کی، آپ نے ایک تعلق کی، ہادی کے ساتھ بات کی، تو کس کس ذریعے سے ہم اپنے ہادی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت تو اس زمانے میں ہمارا ہادی جو ہے وہ غائب ہے. فرض کریں امام زمانہ کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، یا باقی ائمہ جو ہیں وہ ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، جیسے امام حسین اور دیگر معصومین کی بات اگر ہم کریں، تو امام سے تعلق کا اسباب اگر ہمیں پتہ چلے تو میرے خیال میں آسانی ہو جائے گی اس تعلق کو قائم کرنے میں. کون کون سے ممکنہ اسباب ہو سکتے ہیں؟ ہماری اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیارت کی حقیقت کیا ہے کہ امام معصوم کی طرف قلبی طور پر توجہ کر لینا، یہ حقیقت زیارت ہے. اب یہ توجہ کیسے حاصل ہوگی؟ اگلا سوال طبعی طور پر یہی بنتا ہے. تو اس میں ایک راستہ یہ ہے جس طرح کے مومنین اس کو انجام بھی دیتے ہیں. اگر دور موجود ہیں، مثلا اگر پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو حاضر کریں حرم میں. وہ جب حرم میں آئیں گے تو حرم کے اندر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، سامنے ذریعہ مطہر ہوتی ہے، اس کی ذہنیت بھی بنی ہوتی ہے، تو وہ اس ہیبت کے اندر آ جاتا ہے، اور اس ہیبت کے اندر اس کی توجہ امام کی طرف زیادہ ہوتی ہے نسبت میں اس مکان کے کہ جہاں وہ رہتا ہے. تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ زیارت کے لیے جاؤ. اسی وجہ سے ہمارے مذہب کے اندر زیادہ تاکید پائی جاتی ہے کہ آپ زیارت کے لیے حرم تک جاؤ، تاکہ یہ کیفیت جو ہے یہ خاص کیفیت ہوتی ہے اور خاص حالت میں ہی طاری ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان اس حرم مطہر میں حاضر ہو اور اس فضا سے پھر استفادہ کرے اور امام کی طرف توجہ کرنے میں مدد ملتی ہے. بس وہ مکان، وہ ذریعہ جو ہے دراصل وسیلہ ہیں اور واسطہ ہیں اس روحانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو انسان کو امام کی طرف توجہ کرواتی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت امام ہو. آپ جتنی بھی احادیث دیکھ لیں، عارفاً بحق اس کے اندر لفظ ضرور ہے، چاہے وہ بی بی معصومہ کی زیارت ہو، عارفاً بحقہا، جس نے زیارت کی بھی یعنی امام تقی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جس نے میری اماں کی، میری پھوپھی کی جو ہے وہ زیارت کی اور ان کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت کی بات آتی ہے تو وہاں بھی عارفاً بحقے کی بات آتی ہے. تو جب معرفت کی بات آتی ہے تو اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو کون سی معرفت حاصل کریں؟ تو مختلف پروگراموں میں شاید اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ایک معرفت جو ہے وہ سادہ سی معرفت ہے کہ ان کے بایوگرافی ہے، والد کون تھے، والدہ کون تھی، کہاں رہتے تھے، کیا صورتحال تھی ان کی، کیا حالات تھے ان کے، یہ تھی. لیکن ایک معرفت ان کے مقام کی ہے، ان کے منزلت کی ہے. جو امام کو واسطہ فیض سمجھتا ہوگا، جو یہ سمجھتا ہوگا کہ امام جو ہے وہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ باب اللہ ہیں، یعنی جو فیض ہے وہ کیا ہے، خدا نے اگر دینا ہے تو انہی کے توسط سے دینا ہے، اگر اس قسم کی معرفت رکھتا ہوگا تو وہ جب محضر میں حاضر ہوگا، چاہے وہ حضوری طور پر ہو، چاہے وہ حرم کے اندر آ کر ہو، یا اپنے گھر میں توجہ قلبی اگر پیدا کر لے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انسان کے اندر توجہ بہت زیادہ بڑھتی ہے اس انسان کی نسبت جو امام کو ایک سادہ آدمی سمجھتا ہے، بالکل ایسے ہی سادہ انسان سمجھتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو امام کی یہ معرفت نہیں رکھتے وہ آتے ہیں زیارت کے لیے، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں، چاہے وہ کسی اور مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ کیفیت ان پہ طاری نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو مومنین کے اوپر طاری ہوتی ہے، کہ جو کہ مقام امام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل وہ فیض حاصل نہیں کر پاتے. بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم لوگوں کو زیارت سے پہلے اس بات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جس ذات کی زیارت کو کرنے جا رہے ہیں اس کی خصوصیات، اس کی صفات، اس کا مرتبہ اور اس کے مقام سے متعلق مطالعات کو بڑھا کے آئیں تاکہ معرفت، یعنی مقام امام واضح ہو. مقام امام، اور مقام امام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ولایت کلیہ ہے، ایک پائی جاتی ہے، ولایت کا مرحلہ ہے کہ ابھی اس کو توضیح دینے کا مقام نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی امام شناسی پہ بحث ہوئی تو وہاں پر ان مطالب کو جو ہے وہ کھولا جائے گا. اب اگر یہ معرفت ہوگی تو اب یہاں سے خشوع و خضوع بھی نکلے گا، انسان زیادہ خاضع ہوگا، زیادہ خاشع ہو کر زیارت کر رہا ہوگا، اور یہیں سے پھر اس کے اندر محبت کا احساس بھی ابھرے گا. اس کا منشا خود معرفت امام ہے.
اگلا جو مرحلہ ہے کہ جو انسان کو امام کی طرف زیادہ توجہ دلانے میں کامیابی عطا کرتا ہے اور سبب بنتا ہے اس کا، وہ یہ خلوت۔ اگر امام آپ چاہتے ہو زیارت کرنا، چاہے وہ حرم ہو چاہے وہ گھر ہو، خلوت میں جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا رش لگا ہوا ہے، خانوادہ پورا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا دل کر رہا ہے کہ میں امام سے توسل کروں آ کر، تو آپ اگر اس رش میں توسل کرنا چاہیں گے تو وہ لطف نہیں آئے گا، وہ ارتباط قلبی برقرار نہیں ہوگا کہ جو زیارت میں ضروری ہے۔ تو امام نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں روایات میں آیا ہے کہ جب تمہارا دل کرے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، یا چھت پہ چلے جاؤ یا صحرا میں چلے جاؤ۔ یہ چھت پہ جانا یا صحرا میں جانا کس وجہ سے تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ گھر کے ماحول سے نکل کر خلوت میں آؤ، اور چھت ہمیشہ خلوت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کے صحرا کے اندر کون جاتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ خلوت میں آؤ، خلوت میں پھر جب آؤ گے اور توجہ کرو گے، یہاں جو توجہ پیدا ہوگی وہ اس رش والے مکان سے زیادہ توجہ امام کی طرف جو ہے وہ ہو جائے گی آگے۔ میرے خیال میں اس تعلق دنیاوی کو ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور انسان بعض اوقات اس بات کے لیے تیار بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں ہو ایک مجمع کی صورت، ظاہر بات ہے امام حسین کی زیارت کو جائے گا تو اب اس مجمع کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن اگر پریکٹس کرنا شروع ہو جائے تو وہ دنیاوی تعلق کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی تعلق کو قطع کر سکتا ہے۔ یہ اب وہ والا مقام ہے کہ جہاں انسان نفسانی طور پر ریاضت کرے، یعنی اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی توجہ جو ہے وہ امام سے نہ ہٹا سکے۔ بس یہ پورے سال کی تمرین کے ذریعے سے اس مرتبے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ آخری نقطہ بیان کرتا ہوں، بہت سارے اسباب ہیں کہ ابھی نہیں شاید اس کو بیان کر پاؤں گا۔ ایک جو توجہ کو بڑھاتا ہے آ کر وہ حضور قلب ہے۔ قلبی حضور کو انسان کنٹرول کرے۔ ظاہر سی بات ہے انسان خلوت میں بھی چلا گیا، فرض کرتے ہیں حرم میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سارا عارفاً بحق بھی ہے، معرفت بھی رکھتا ہے آ کر، ممکن ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ قلب حاضر نہیں ہو رہا، تو اب حضور قلب اگر وہ نہیں رکھے گا، اس قلب کی کیفیت پر اگر کنٹرول نہیں کرے گا، تو یہ پھر اس زیارت کے مفہوم سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا، زیارت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ زیارت ہم نے کہا کہ قلبی طور پر ارتباط برقرار کرنا امام سے، تو سب سے اہم عنصر جو قلبی ارتباط کے اندر ہے وہ یہی حضور قلب ہے۔ تو قلبی طور پر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ علماء اخلاق جو ہیں وہ قلب کے حالات کے اوپر بڑا توجہ کرتے ہیں اور بہت سارے ہدایات دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے قلبی طور پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے اس میں مطالب بیان کیے جاتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ناظرین کو یہ توجہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ 40 کی زیارت کا بھی وقت آنے والا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کھانے کی طرف توجہ کرنا، ہوٹل میں فیملی کس طرح سے ہے، مختلف اسباب ایسے ہوتے ہیں جو توجہ کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر انسان قانع ہوگا اور قناعت کے ذریعے سے جتنا زیادہ سادگی کے ساتھ زیارت کی طرف جائے گا، تو یہ جو تعلق کی بات کی اور قلب حضور قلب کی بات کی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس پہ بات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا اسی آپ کی اس بات کو تکمیل کرتے ہوئے اس سوال کا جواب میں ختم کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مادی چیز ہمیشہ انسان کو جلدی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، تو 40 کے اندر جو مادی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں یہ ایک ٹول کی حیثیت رکھتے ہیں، ہدف نہیں ہے۔ اس کو ہدف نہ بنائے کوئی انسان کہ مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 40 پہ اس لیے جا رہا ہوں مجھے اچھے کھانے ملیں گے، مجھے جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ مل جائے گی، مجھے جو ہے فلانے چاہیے، 40 کا اگر ہدف بنا لیا تو آپ یعنی محروم ہیں زیارت سے۔ آپ چاہے حرم امام حسین میں بھی چلے جائیں پھر بھی آپ زیارت سے محروم ہیں، تفریح نہیں ہے، بالکل۔ اور یہ معنی جو بیان کیا توجہ قلبی امام کی طرف کرنا، یہ معنی بس مومنین ذہن میں بٹھا لیں کہ جب یہ حاصل ہوگا تو زیارت متحقق ہوگی، اگر یہ نہ ہوا تو زیارت متحقق نہیں